الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو شفاعت دی جائے گی اس شفاعت کا تذکرہ کیا، اور ہم نے یہ جانا کہ شفاعت کی بہت ساری قسمیں ہیں، تمام قسموں میں اختلاف نہیں ہے۔ ایک قسم ایسی ہے جس میں اہل سنت والجماعت اور ان کے مخالفین کے مابین اختلاف ہے۔ وہ قسم ہے کہ کیا مرتکب کبیرہ کو جہنم سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے یا نہیں کریں گے۔ خوارج اور معتزلہ کے اصول کے چونکہ یہ بات خلاف تھی، اس لیے ان لوگوں نے اس قسم کی شفاعت میں اختلاف کیا ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ اب اسی شفاعت سے ملتی جلتی کچھ اور بحثیں ہیں، مختصر مسائل ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین جیسے حفاظ قرآن ہوئے اپنے والدین کے بارے میں، مومنین ہوئے اپنے قرابت داروں کے بارے میں، اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں، یہ سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا نا آخرت میں۔ تو کیا جن کو آخرت میں شفاعت کی اجازت دی جائے گی، دنیا میں ہم ان سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کا مطالبہ نہیں کر سکتے؟ ہاں شباب، نئی سوال سمجھے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں شفاعت کریں گے، جنتیوں کے حق میں شفاعت کریں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں، مرتکب کبیرہ کے بارے میں شفاعت کریں گے کہ ان کو جہنم سے نکال دیا جائے، تمام لوگوں کے بارے میں شفاعت کریں گے کہ ان کا حساب کتاب ہو جائے، اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں شفاعت کریں گے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت میں شفاعت کر سکتے ہیں، تو کیا دنیا میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں شفاعت کر دیجئے، سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کر لے؟ سمجھے مسئلہ؟ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، کیا کسی کے جاہ سے، جاہ مطلب قدر و منزلت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت بہت ہی عظیم ہے، اولیاء کی قدر و منزلت بہت عظیم ہوتی ہے، صالحین کی قدر و منزلت بھی عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تو کیا کسی کے جاہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ سکتے ہیں، یعنی ان کے جاہ کا واسطہ دے کر کے؟ سمجھ گئے نا شباب؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے، کچھ شبہات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل اختیار کیا، ٹھیک ہے؟ کیا ہم اپنے اولیاء سے اپنے پیروں کا وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں، صالحین کا وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہی چیزوں پہ مختصر گفتگو ہوگی، اور گفتگو کرنے کے لیے علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے جو شرح کے وقت لکھا ہے اس کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت ہی کلیئر اور بہت ہی واضح لکھا ہے، کسی قسم کا کوئی غموض اور اشکال نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْإِسْتِشْفَاءُ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ فی الدنیا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُّعَاءِ فَفِيهِ تفصیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے صالح اور متقی بندے سے دعاؤں میں شفاعت کے حصول کا مطالبہ کرنا، کہتے ہیں فیہ تفصیل، اس مسئلے میں تفصیل ہے۔
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دنیا میں سفارشی بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے آپ کے انتقال کے بعد؟ صالحین کو سفارشی بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ان کے انتقال کے بعد؟ یا ان کی زندگی میں ہم ان کی جاہ کی مدد لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی قسم رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ فَإِنَّ الدَّاعِي تَارَةً يَقُولُ بِحَقِّ نَبِيِّكَ أَوْ بِحَقِّ فُلَانٍ، جو دعا کرنے والا ہوتا ہے جب وہ واسطہ دیتا ہے تو کبھی کبھار کہتا ہے کہ اللہ تیرے نبی کا واسطہ یا اللہ فلاں کا واسطہ۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا سنتے ہیں نا، اے اللہ تجھے نبی کے صدقے، فاطمہ کے صدقے، حسن حسین کے صدقے، حسنین کے صدقے، ہے نا؟ تو اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھار دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے نبی کا واسطہ یا فلاں شخص کا واسطہ، تو یقسم علی اللہ بأحد من مخلوقاتی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر قسم کھا رہا ہے کسی مخلوق کا سہارا لے کر کے، یعنی قسم رکھوا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کسی مخلوق کا سہارا لے کر کے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا پھر آپ کے علاوہ دوسرے صالحین ہوں، متقین ہوں۔ تو کہتے ہیں فَهَذَا مَحْظُورٌ مِّن وَجْهَيْنِ، دو وجہ سے یہ چیز غلط ہے، یعنی کسی کے حق کا واسطہ دینا دعاؤں میں یہ دو وجہ سے غلط ہے۔ نمبر ایک، انہ اقسم بغیر اللہ، کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ دوسرا، اعتقادہ ان لأحد علی اللہ حقا، اس بات کا اعتقاد رکھ رہا ہے کہ فلاں شخص کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر حق ہے۔ سمجھے نا شباب؟ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے وہ مخلوقات کی قسم کھایا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر قسم کھا رہے ہیں کسی مخلوق کا سہارا لے کر کے۔ اسألک بحق فلان، اے اللہ تعالیٰ فلاں کا واسطہ دے کر کے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں تو مجھے یہ چیز دے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ تو ایک تو غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اور غیر اللہ کی قسم کے بارے میں آپ لوگ کتاب التوحید میں پڑھ چکے ہوں گے، من کان حالفا باللہ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، ٹھیک ہے؟ اور غیر اللہ کی قسم یہ شرک میں داخل ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں وضاحت کی ہے۔ دوسرا جو شق ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں جب کہتے ہیں اللہم انی اسألک بحق نبیک، کہ اللہ تعالیٰ میں نبی کا واسطہ دے کر کے تم سے اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں، تو گویا ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نبی کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو کہتے ہیں وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ إِلَّا مَا أَحَقَّهُ عَلَى نَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر جس حق کو ثابت کیا ہے صرف وہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ سمجھے نا شباب؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر واجب کر لیا مومنین کی مدد کرنا۔ کس نے واجب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کیا کسی مخلوق نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر واجب کر دیا ہے کہ آپ مومنوں کی مدد کیجئے؟ نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کو اپنے اوپر واجب کر لیا، اور یہ وجوب احسان کے طور پہ ہے، تفضل کے طور پہ ہے، اکرام کے طور پہ ہے، تو پھر کسی ایسے انسان کو
ایسے انسان کے واسطے کو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب نہیں کر سکتے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ارشاد فرمایا، کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی عبادی، کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ مشہور حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ و رسولہ اعلم قال حقہ علیہم ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ تو بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر بندوں کا کیا حق ہے؟ کہا اللہ یعذبہ، کہ جب بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار نہ کرے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے شباب؟ یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ موحدین کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا، اس چیز کو اپنے اوپر کس نے واجب کیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بندوں کا یہ حق ہے، کسی دوسرے انسان نے بتلایا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وحی کے سہارے سے بولتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ جیسے میرے اوپر مومنین کی مدد کرنا واجب ہے، میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، یا مومنین کی مدد ہمارے اوپر حق ہے، مومنین کا حق ہے کہ میں ان کی مدد کروں، ویسے ہی بندوں کا حق ہے کہ جب وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں تو میں ان کو عذاب سے دوچار نہ کروں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کی ہیں اور بندوں کے حق کو جتلایا ہے۔ لہذا جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بندوں کے حق کو جتلایا ہے، صرف انہی چیزوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر، انہی چیزوں کا سہارا لے کر کے اللہ تعالیٰ کے اوپر حق کو جتلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کو اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب نہیں کر سکتے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اچھا، ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جب نماز کے لیے بندہ جائے مسجد میں جماعت کے لیے، جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے، تو ایک دعا پڑھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اسألک بحق ممشای ھذا وبحق السائلین علیک، کہ اللہ تعالی میں تم سے سوال کرتا ہوں، میں تم سے مانگتا ہوں سائلین کے حق کا، یعنی جو مانگنے والے ہیں ان کے حق کا واسطہ دے کر کے۔ تو یہ تو مسئلہ ہے یار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہیں ان کے حق کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ ہاں شباب، چلیے اس پہ ابھی بعد میں آتے ہیں، خاص کر کے اس حدیث پہ۔ اب تک کیا ہم نے جانا کہ دنیا کے کسی بھی انسان کے حق کا واسطہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کوئی چیز مانگ نہیں سکتے۔ انہی چیزوں کا واسطہ دے سکتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے یا اللہ تعالیٰ نے خود خبر دی ہے کہ بندوں کا ہمارے اوپر یہ حق ہے۔ ٹھیک؟ لہذا کیا کسی نص میں، کیا کسی حدیث میں، کیا کسی قرآن کی آیت میں، کیا صحابہ کے کسی قول میں یہ وارد ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا سہارا لیا؟ ہاں شباب، اگر یہ چیز مشروع ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تمہارے نبی کا واسطہ دے کر کے تم سے مانگ رہا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو خود بتلاتے یا نہیں بتلاتے؟ کوئی نص وارد ہوتی، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، لیکن اس قدر و منزلت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑا ہے، بہت ہی رفیع الشان ہے، بہت ہی عالی المرتبت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے شباب؟ تو کسی بھی ولی یا کسی بھی نبی کے حق کو اللہ تعالیٰ کے اوپر جتلا کر کے ہم کوئی دعا نہیں کر سکتے، اور جب وہ دعا کریں گے حق کو جتلا کر کے تو پھر یہی چیز مانی جاتی ہے کہ یہ دعا میں سرکشی ہے، دعا میں اعتداء ہے۔ اور ہم تو یہ جانتے ہیں کہ دعا ایک عبادت ہے، یہ مسئلہ ہمارے سامنے موجود ہے، بلکہ مخ العبادہ کہا گیا ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے۔ پڑھیں ہیں نا شباب؟ شیخ آفاق، جی تو جب دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ عبادت میں اصل توقیف ہے، یعنی کسی بھی قسم کی ہم اس میں کمی اور زیادتی نہیں کر سکتے۔ عبادت میں ہم موقوف ہیں شریعت کے اوپر، لہذا جب شریعت میں وارد نہیں ہوا کسی نبی کا سہارا لینا، کسی ولی کا سہارا لینا، کسی پیر یا فقیر کا سہارا لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا، تو ہم نہیں مانگ سکتے۔ یہ تو تقریر ہو گئی، اس بات ہو گیا۔ اب آتے ہیں ایک حدیث کی طرف۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اذا سألتم اللہ فاسألوہ بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، کہ جب اللہ تعالیٰ سے تم کسی چیز کو مانگو تو میرے جاہ کا حوالہ دو، یعنی میری قدر و منزلت کا حوالہ دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اذا سألتم اللہ، جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب بھی تم سوال کرو، فاسألوہ بجاہی، تو میری قدر و منزلت کا واسطہ دے کر کے مانگو، میرے قدر و منزلت کا حوالہ دے کر کے مانگو۔ فإن جاہی عند اللہ عظیم، کیونکہ میری قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بڑی ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کے، واسطہ دے کر کے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو دیگر اولیاء ہیں ان کا واسطہ اور حوالہ دے کر کے دعا کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی، حقیقت میں یہ حدیث ہوتی، تو پھر کوئی اشکال نہیں تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، جس حدیث سے استدلال کیا جا رہا ہے، ضعیف نہیں، موضوع۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ موضوع روایت کا کیا حکم ہے۔ ضعیف روایات کے بارے میں علماء کرام کے یہاں ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایات سے استدلال درست ہو سکتا ہے، ترغیب اور ترہیب میں یہ ایک نظریہ ضرور پایا جاتا ہے، حالانکہ دوسرا نظریہ بالکل اس کے برخلاف ہے۔ لیکن موضوع روایات سے سہارا لینا ترغیب اور ترہیب میں، یہ کسی نے نہیں کہا ہے۔ بات ہے صرف ضعیف کی، موضوع کی نہیں۔ اور یہ حدیث تو موضوع ہے، پھر اس حدیث سے عقائد کے باب میں، عبادت کے باب میں، دعا کے باب میں کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ حدیث جہاں سندن موضوع ہے، وہیں پہ متنن بھی اس کی جو متن ہے وہ دوسرے احادیث کے خلاف ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں ما شاء اللہ و رسول، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور جو اس کے رسول چاہیں گے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سختی سے منع کیا، کہا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا ہے؟ جب اس آدمی نے کہا ما شاء اللہ وشیت، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا ہمسر قرار دے دیا، شریک ٹھہرا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہیے کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس طرح سے تعلیم دیتے ہیں کہ ماشاء اللہ وشیت پر کہتے ہیں کہ مجھے تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی عبارت منقول ہو سکتی ہے، نقل کی جا سکتی ہے کہ یا کہیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ سے مطالبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، کیونکہ میری جاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ یہ ایک حدیث جس کے اوپر جس سے سہارا لے کر کے قبوری لوگ یا عباد قبور وغیرہ استدلال کرتے ہیں، اور بتلایا گیا کہ حدیث موضوع ہے، اس سے استدلال کرنا یا پھر اس سے دلیل پکڑنا نہایت ہی غلط۔ باقی دو چیزیں بچ گئی ہیں، اسألک بحق السائلین، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وسیلہ اختیار کرنا، یہ کل کے درس میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔